انتہائی قابل احترام جناب سردار ایاز صادق صاحب، اور آپ کی وساطت سے معزز اراکین ایوان، حلف برداری کے بعد میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مجھ سے پہلے جناب اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا، اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے، اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے۔ ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا، ان کی قربانیوں سے حاصل کیا، اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیوروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار۔ لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے کب نکلنا ہے ہم نے، یا مزید دھستے چلے جانا ہے؟ یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازشوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بیوروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیر اعظم کون ہے تو کل وزیر اعظم کون ہے۔ ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر مملکت نے اپنے دور حکومت میں 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ بڑی مشکل کے ساتھ، عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے۔ قائد اعظم نے جو قوم کو ماٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا،
तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।